لیکن پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ کی توحید سننا ہی نہیں چاہتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر وہ توجہ ہی نہیں دیتے۔ اچھا، رسمیں تو بڑی بڑی ہیں، ایک نئی رسم آئی ہے، اس کا ذکر میں نے کرنا ہے۔ ہم یہ بڑے طویل عرصے سے کہتے آ رہے ہیں کہ دربار ہو، مزار ہو یا قبر ہو، ان پر دیا جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا دیا جلانے کی اجازت نہیں ہے، بلب جلانے کی اجازت تو ہے نا۔ بہت اچھی بات ہے، ہم نے عرض کیا کہ اوپر والی روشنی اندر نہیں جاتی، کیونکہ اوپر والی روشنی اندر کام آئے گی اسی کے جتنا وہ کام کر گیا ہے، یعنی جتنا نیکی کے کام کر گیا ہے اتنا اس کو ملے گی۔ لیکن یہ ہماری دنیا والی روشنی جو ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایصال ثواب ہے، وہ تو پہنچے گا، یہ روشنی ادھر نہیں جاتی۔ تو وہ اس سے بھی ناراض ہیں۔ پھر انہوں نے درباریں بنانا شروع کی، بڑی اونچی اونچی، واٹر پروف بھی، زلزلہ پروف بھی درباریں۔ ہم نے کہا اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تم کہتے رہو، ہم تو بنائیں گے۔ پھر اگر آپ ان درباروں کا جائزہ لیں، مطالعہ کریں، تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے مظفر گڑھ میں بھی، خان پور بگہ کے قریب بھی ایسے دربار ہیں جہاں لوگ ریت میں دفن ہو جاتے ہیں۔ بڑی زٹلیات کا سلسلہ ہے، اور بیچاروں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، وہاں جا کر بکرے ذبح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا، ہم نے بکرا ذبح کیا ہے تو حرام تو نہیں ہو گیا؟ ٹھیک ہے، ہم نے ان کی طرح منسوب کیا، حرام تو نہیں ہوا؟ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 6، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا بھی وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ جس ہستی نے اس بکرے میں، جانور میں جان ڈالی ہے، اسی کو ہی جان نکالنے کا حق ہے، اور کسی کو نہیں۔ اچھا خیر، اب اس کے بعد جناب وہاں چادریں چڑھانے کا سلسلہ، اور شہباز کرے پرواز جانے راز دلاں دے، وہاں انٹرنیشنل کنجریاں، فنکارائیں، اداکارائیں، گلوکارائیں وہاں ناچتی ہیں، اور دنیا بھر کا نشہ وہاں استعمال ہوتا ہے، چرس افیون سالانہ پروگرام ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ پھر اللہ کے ولیوں کے نام پر جو تماشا ہوتا ہے، میلہ ہوتا ہے، شاہ شمس کا میلہ آپ دیکھ لیجئے، ایسی باتیں ہوتی ہیں اور ایسے کام ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ اب جو ہے وہ سلسلہ یہ شروع ہو گیا ہے، اور بھی بہت ساری ان کی رسمیں ہیں، کہ قبر کے اوپر پہلے سنگ مرمر بناتے تھے، دربار بناتے تھے۔ اب ظالموں نے قبر کے اندر سنگ مرمر کا فرش بنایا ہے چاروں طرف سے۔ طاہر القادری نے بھی کہا تھا ایک دفعہ۔ تو نیچے جو ہے نا، جو زمین ہے، پہلے زمین ہمیشہ کچی ہوتی تھی، جو کچھ کرتے تھے اوپر کرتے تھے۔ اب انہوں نے نیچے باقاعدہ سنگ مرمر لگانا شروع کر دیا، اور سنگ مرمر کے ساتھ ساتھ وہ دیواریں جو ہم کھڑی کرتے ہیں وہ بھی سنگ مرمر، اور پھر اس میں جو مردہ دفن ہوتا ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا جس طریقے سے عام ہم انسان دفن کرتے ہیں، وہ نہیں، وہ انہوں نے اسپیشل تابوت بنوایا ہوتا ہے ریاض کا، اور وہ بھی لکڑی کا نہیں، شیشے کا، اور اس کے اندر بعض جگہ، یہ آپ راجن پور اور اس طرف پٹی ہے، آپ اس طرف جائیں نا کبھی، تو وہ قبر کے اندر کہہ رہا ہوں پیسے رکھتے ہیں، پوٹلی رکھتے ہیں۔ وہ کیوں رکھتے ہو؟ سفر پر جا رہا ہے، پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ اور قرآن نے کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا
ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ وہاں نہ پریشر چلے گا، پریشر والی سفارش، نہ پیسہ چلے گا کہ کوئی کہے اللہ کو اتنے پیسے لے لو اس کو چھوڑ دو، یا مرتے وقت اتنے پیسے لے لو اور کچھ وقت اس کو اور مہلت دے دو، یہ وہاں نہیں چلے گا، تو وہ پیسے رکھتے۔ اچھا، بعض جگہ پہ آپ حیران ہوں گے سن کر، یہ پاکستان میں بڑی بڑی رسمیں ابھی تک باقی ہیں، وہ اچھا کھانا تیار کر کے قبر میں رکھتے ہیں، اور بھائی یہ جو رکھا ہے، یہ سفر پر جا رہا ہے تو بھوک بھی تو لگ سکتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالستار صاحب توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک بے وقوف ملنگ ریلوے لائن پر بیٹھا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ گاڑی آ رہی ہے تو آپ اٹھ جاؤ، تو اس نے کہا لائن جانے اور حسین جانے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ گاڑی آئی تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ تو یہ بے وقوفوں والے کام ہے کہ ایک اوپر چڑھا بیٹھا ہے اور ایک درخت کو نیچے سے بنیادوں سے کاٹ رہا ہے، تو جو وہ درخت کٹ گیا وہ گر گیا، تو بولا دیکھا میرے بزرگ کی کرامت، میں گرا ہوں کہ نہیں اور بچ بھی گیا ہوں، نیچے جگہ نرم تھی۔ یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ جاہلانہ بات ہے۔ اچھا، پھر ہوا یہ کہ اس کے اندر عہد نامہ بھی رکھتے ہیں قبر کے اندر، اینٹوں پر بھی کچھ لکھ کے رکھتے ہیں جی۔ اب ہماری اطلاعات یہ ہیں جی کہ قرآن مجید بھی ظالموں نے اندر رکھنا شروع کر دیے، قبر کے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ جو تابوت ہے اس میں سے تھوڑے سے جو انہوں نے بتایا سوراخ، اور اس میں وہ کچھ بلب نما چیزیں چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ بھی رکھتے ہیں، چھوٹے بلب۔ وہ اوپر جب اس کی قبر بناتے ہیں تو اس میں سے جو بیٹری کے ذریعے ان کو فٹ کر دیتے ہیں کچھ دنوں تک، جب تک وہ بیٹری چلتی ہے، تو وہ اس کی جو روشنی ہے کچھ قبر کی سوراخوں میں سے محسوس ہوتا ہے، تو لوگوں کو کہتے ہیں یہ دیکھو جو پیر جی کی کرامت ہے، یہ جنت میں سے لہٹیں آ رہی ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ زیر زمین تار بچھاتے ہیں، بیٹری بھی چارج ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا، یہ مخدوم رشید ہمارے جو قریب ہے، تو آپ کو ایک دور میں یاد ہوگا کہ جتنے بڑے پھوڑے اور پھنسی ہوں جی یہ ہے وہ ہے، تو وہاں سے پانی لے آؤ تو وہ سارے دھل جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں اور بالکل آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ اصل یہ تھا کہ قریب ایک کنواں تھا، وہ اس میں پرانے درختوں کی جڑیں ڈال دیتے تھے، وہ سال بھر ان کو پانی لگتا رہتا تھا، وہ اس میں وہ منتقل ہو جاتے تھے جراثیم، کیمیکل جو درخت کے تھے، وہ اس کے لیے مفید ہوتے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ جناب والا پیر صاحب کی کرامت۔ تو یہ جھوٹ موٹ بڑے عرصے سے چل رہے ہیں، اب بھی چل رہے ہیں۔ تو نئی بات کیا بتائی میں نے کہ دربار کے اندر سنگ مرمر لگاتے، تابوت شیشے کا، چھوٹی موٹی مرچیں یہ وہ، اور باقی کاروائی۔ اب جو تازہ ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب اللہ ان کا بھلا کرے، جناب الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی والے ہیں، ہم تو سب کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کا بھلا کرے۔ انہوں نے دو کام بڑے اچھے شروع کر دیے۔ ایک کام تو یہ شروع کیا کہ یہ جو کہتے تھے کہ سرکار کی آمد مرحبا، اب خیر سے جب اس کا ولادت کا دن تھا الیاس قادری کا، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے اب بدبختوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا ہے، اور یہ خوش ہو رہا ہے۔ اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ جناب الیاس قادری صاحب کی تصویر، آپ کو پرانا وقت یاد ہوگا کہ جب کہا جاتا تھا اس کی جو تصویر بناتا ہے اس کے کیمرے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ وقت یاد رکھو، ہمیں یاد ہے، اس لیے حضرت صاحب کی تصویر نہیں۔ پھر آپ کے یہ اب وقت نہیں ہے
کہ پرانے شجاباد روڈ پر توکل ٹاؤن، وہاں ان کے خیر سے جو ہے یہ پروگرام ہوتے تھے 3 روزہ۔ پھر آپ کے شیر شاہ میں بھی آئے، تو شیر شاہ میں آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ سید یوسف رضا گیلانی صاحب غالباً وزیر اعظم تھے، تو یہ بڑی قالینوں کا بڑا اعلیٰ انتظام کرتے تھے تاکہ وہ آئیں وزراء آئیں۔ پھر انہوں نے کہا جی ہمیں حفاظت کی ضرورت ہے، تو وہ وزیر اعظم صاحب نے کہا بھئی میں اتنی فورس کہاں سے بھیجوں؟ باقاعدہ گھوڑے ہوتے تھے، ان پر فورس چیکنگ کرتی تھی، اور ارد گرد کے سکول بند ہوتے تھے اور آنے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ جو شریف لوگ وہاں چیزیں بیچنے جاتے، غریب لوگ یہ وہ، ان کو ٹھڈے مار کے چیزیں گرا دیتے تھے اور کہتے تھے چل مدینہ مدینہ مدینہ۔ اور اتنے پاگل اور جاہل تھے کہ کوئی لیٹرین میں ہوتا تھا یہ ٹانگ مار کر کہتے تھے مدینہ، نہ ان کو المدینہ کا پتہ تھا نہ مدینہ کا۔ اب انہوں نے حکم دیا ہے کہ پیر صاحب کی، الیاس قادری صاحب کی فوٹو تصویر وہ بھی ان کے مریدین قبر میں رکھیں، انشاءاللہ شفاعت۔ اب میں کیا کہوں، یہ سارے عقائد اور نظریات تو مشرکانہ ہیں، اور مشرک کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور یہ بھی انما المشرکون نجس۔ تو میں احترام کو سامنے رکھتے ہوئے تمام تعلیم یافتہ بریلوی علماء سے، جید علماء سے درخواست کرتا ہوں، اور خاص کر مفتی منیب الرحمان سے کہتا ہوں، ایک تو آپ مہربانی کریں کہ آپ کے سٹیج پر جو نعت خواں آتے ہیں ان کے اکثر نعتیں مشرکانہ ہوتی ہیں، اور ان کی نعت کے حوالے سے اکثر رافضیت پھیلائی جاتی ہے۔ ان کو بند کرو، ان کی چیکنگ کرو، اور سال کے بعد ان کا کلام سن کر ان کو سرٹیفکیٹ جاری کرو کہ تم ہمارے سٹیج پر آ کر نعت پڑھ سکتے ہو۔ ہر آدمی جو اوپر سے بریلوی کہلاتا ہے اور اندر سے وہ رافضی ہوتا ہے، وہ آ کر غلط عقائد اور نظریات پھیلاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ ذمہ دار ہیں، آپ علماء ہیں، تو ایک یہ چونکہ الیاس قادری صاحب اللہ کے فضل و کرم اور اس کے مہربانی سے مسلمانوں کا بڑا نہ بناؤ، ورنہ سارے کے سارے گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ ان کو ہدایت